ذالک ادنی اللہ تعولوا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان جو عورتوں پر ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبوت سے پہلے حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو گھر میں پسند نہیں کرتے تھے۔ اکثر کے بارے میں یہی ہے کہ بچیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے، اور بچوں کو جو ہے ان کی تعداد بڑھانے میں خوش ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے علم سے خبردار کیا اور فرمایا کہ یہ بچی بھی اللہ کی اس مخلوق میں سے ہے جیسے بچہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے احترام دیا ہے، اور پھر انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بچیاں دی اور ان 2 بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد انہیں صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق انہیں علم عطا کیا اور پھر ان کی شادیاں کر دی، یہ جو ذمہ داری اس کے والد نے پوری کی ہے، بچیوں کے والد نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے دائیں بائیں ہوں گے، دائیں طرف بھی ہوں گے بائیں طرف بھی ہوں گے، میرے ساتھ چلیں گے جنہوں نے بچیوں کا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فضائل بیان کیے ہیں بچیوں کے بارے میں، لیکن شرط یہی ہے، بار بار یہی قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ دیکھو اپنی نسل کی تربیت کرو، اپنی نسل کی تربیت کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے بچی کی طرف سے یا بچے کی طرف سے، تو پھر ہم ان کو جو ہے ناپسندیدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بنیادی قصور جو ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، بنیادی قصور ہمارا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آج کل تو یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ جس قوم جس شعبے میں ہوتا ہے، والدین جو ہیں اپنی اولاد کو اس شعبے میں لگاتے ہیں، تو سب سے پہلا شعبہ جو اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر ہے، اس ذمہ داری سے ہم چلے جاتے ہیں، وہ ذمہ داری ہم نہیں کرتے پوری۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بچیاں پھر جب اس کو ہم آزادی دے دیتے ہیں تو پھر ان کا وہ عزت احترام جو ہے ہمارا ان کے دل میں نہیں رہتا، کیونکہ ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کی پوری فکر کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہو، جتنا مال دولت ہو، اور آپ کے اولاد کی تربیت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، آپ کا مال دولت جتنا بھی جمع پونجی ہے وہ سب بیکار ہے، کیونکہ باہر والے تو آپ کا نہیں کھا سکتے، لیکن یہ اندر والا نہیں چھوڑے گا، پھر فارغ ہو جائے گا کھاتا۔ اس لیے ہم مسلمان جو ہیں اس چیز کی فکر نہیں کر رہے، جبکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ بچیوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہی ہم جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اسلام ہر چیز کا نتیجہ بتاتا ہے، نتیجہ، اور یہ قوت کسی کے اندر نہیں ہے کہ آپ کو نتیجہ بتا دے۔ کون جانتا ہے کل کے حالات؟ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کے حالات میں جانتا ہوں؟
لیکن قرآن تو کہتا ہے، نتیجہ اس کا بتاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کیا کریں، نتیجہ جو ہے وہ دیکھیں۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے اپنے بعد فرمایا کہ جب میری پہچان کر لے تیری اولاد، تو پھر تو اپنی پہچان بھی کرا، اپنے حقوق بھی بتا۔ کیسے؟ کہ جب تو میری تعلیم ان کے اندر داخل ہوگی تو پھر فرمایا کہ یہ تیرے حقوق کا بھی خیال کریں گے۔ جب تو میری تعلیم ہی ان کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا، جب مجھے نہیں پہچانا تو پھر تیری کیا حیثیت ہے؟ جی، جب اللہ کو ہی نہیں پہچانا تو پھر تجھے کیسے پہچانیں گے؟ لوگ بڑا عجیب باتیں کرتے ہیں جی، یہ کر دیں، وہ کر دیں، مدرسے میں بھیج دیں، مولوی صاحب سے بھیج دیں، یہ نبی کی تربیت میں ہے، نبی کی تربیت میں۔ ہاں جی، مولوی نے تو اپنا کوئی دین تو نہیں بنا رکھا، ہاں جی، وہی قرآن و حدیث ہی پڑھا رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کی تربیت میں ہم جانے نہیں دیتے، نبی کے علم کی تربیت میں ہم جانے نہیں دیتے، اور پھر جب وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے کہ یہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ بنیادی غلطیاں تو خود کیے کھڑے ہیں، ہاں جی، بنیاد تو خود ٹھیک نہیں رکھی، کیا کریں؟ تو اس لیے تجربہ شدہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ کتنے ماں باپ ہیں جو صدمے میں چلے گئے، کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی وجہ سے کتنے صدمے اٹھائے، خود بھی پریشان رہتے ہیں، پھر اولاد کو بھی پریشان، وہ بھی پریشان۔ لیکن جس اولاد نے ماں باپ کی قدر نہ کی، اس کی زندگی میں تو کبھی خوشی نہیں آئے گی، یہ نقصان الگ ہو گیا۔ ماں باپ تو چلے جاتے ہیں رو کے، لیکن وہ آنسو جو ہیں وہ اس کی خوشی میں، اس کی زندگی میں خوشی تو نہیں آئے گی۔ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ تیار رہے، جس نے اپنے ماں باپ کے آنسو نکلوائے، اس کو تو دنیا نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے، ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ ایک بندہ بتا رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی بچی نے ضد کر لی، میں نے یہیں شادی کرنی ہے، یہیں شادی کرنی ہے، اور ان کے جہاں بچی کہہ رہی تھی وہاں اور ان کے والد کے ہاں ایک بہت سارا فرق تھا۔ شدت کا فرق یہ تھا کہ وہ مسئلہ کے دیوبند کے پکے تھے اور وہ مسئلہ کے بریلویت کے پکے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اس طرح کے معاملات تھے انہیں کے۔ اور بچی نے جب ضد کی، تھے آپس میں رشتہ دار، یہ نہیں کہ، لیکن والد اس کو کہتا رہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ یہاں نہیں کرنی، یہاں نہیں کرنے دے۔ نانی ان کی جو ہے وہ ذرا بچی کی اس میں آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اچھا جی نانی بھی مل گئی، پھر آہستہ آہستہ اہلیہ کا بھی ہوا، تو اب اور تو کچھ نہیں کرتا تھا، اور یہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا جی پھر یہ نہ ہو کہ کوئی میری اور بےزتی ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں نا تکلیف میں رہا ہے۔ اس بچی نے اپنی عشق کی شادی تو کر لی، پھر وہ جاتا تھا اپنے ایک دوست کے پاس، اور اپنی بیگم کو بھی نہیں بتاتا، دوست کے پاس جاتا تھا، اور جب ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ دوست کے سامنے روتا تھا کہ میری بیٹی نے جو ہے نا مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، اس نے یہ لحاظ ہی نہیں کیا کہ میں اس کا والد ہوں۔ تو وہ آنسو اس کے بہتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال شادی کو ہوئے تھے، بچی بیمار ہوئی، بچی بیمار ہوئی، پھر وہ بیماری اس کے اندر سے نہیں گئی،
حتیٰ کہ والد فوت ہو گئے، بچی کے اندر وہ بیمار رہی، اس کے معدے کا مسئلہ ہے، یا وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ آکسیجن لگتا ہے، اور اسی معاملات میں وہ کرتی رہی، حتیٰ کہ جو عشق مشوقی کی شادی تھی تقریباً 20 سال کے بعد لڑکے والوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے سارے بھائیوں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، سارے بھائیوں کی اولاد ہے اور آپ کی نہیں ہے، تو آپ دوسری شادی کر لو۔ اب انہوں نے زور دیا سارا، اب یہ تو بیمار رہتی ہے، اس میں تو اولاد ہوگی نہیں، تو اس بندے نے پھر دوسری شادی کی، اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ اب اس بچی کو وہ جس نے وہ کی تھی ضد 20 سال پہلے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھپڑ مارتے ہوئے اس کو دیکھا گیا ہے کہ کاش اس وقت یہ میں غلطی نہ کرتی اور ماں باپ کی یہ میں نافرمانی نہ کرتی، اور آج ساری خوشیاں میرے مخالف جا رہی ہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں مل رہی۔ ماں باپ کے آنسوں کا خیال کریں بھائی، چاہے وہ اتنا کہا گیا ہے شرابی ہوں، زنائی ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن آپ اس کو نہیں ڈانٹ سکتے، ان کو نہیں رلا سکتے، اس کے معاملات اللہ کے یہاں ہیں، لیکن تمہیں ادب کے اندر رہنا چاہیے۔ اور دوسری یہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو، اس کو بھی کبھی خوشی نہیں، یہ لڑتے 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 او بڈھے پہ تک لڑتی رہے گی اور بے سکون رہے گی، اور اس ضد میں پکی رہے گی اور بے سکون رہے گی۔ یہ نافرمانی، مرد کی نافرمانی کی نحوست بہت بڑی ہے، علماء نے لکھا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ نے 2 رشتے بڑے مقدس بنائے، ایک ماں باپ کا، ایک خاوند کا، تو ان دونوں مقدس رشتوں کا اگر خیال نہیں کیا جائے گا تو گھروں میں کبھی سکون نہیں آئے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی سے پہلے والد کے احترام کا کہا ہے عورت کو، لیکن جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر اس کو خاوند کے احترام کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے، باپ کا احترام بھی اب اس کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے۔ حقوق کس کے آ جاتے ہیں؟ خاوند کے زیادہ آ جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے پھر پیچھے بچیوں کی تربیت ہوتی نہیں، وہ پھر اس لگائی لگوئی میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، گھر کی نحوستیں، گھر کی بے برکتیاں، پھر یہ سارے، اس وقت تو جوش ہوتا ہے، پھر بعد میں جو سہنا پڑتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں، کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ ہمارے بچی کی وجہ سے پھر لوگ ہم پر لان تان کر رہے ہوں کہ یار اس بچی نے آ کر ہمارا گھر برباد کر دیا ہے۔ پھر کہاں لان تان کرتے ہیں؟ پیوں ماں پہ بھی لان تان کرتے ہیں نا، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوشش کریں کہ ان معاملات کا اچھے طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے بارے میں زور دیا ہے، عورت کو بڑا احترام دیا۔ یہ حضور نے احترام دیا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن احترام تو عورت کا باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں نا، وہ بھی ذرا سن لیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کسی عورت کو اولاد دیجیے، اس کے میں اندر اولاد نہیں ہے، اس طرح کے طعنے نہ دیا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے 11 شادیاں کی ہیں، اولاد صرف ختیجہ میں سے ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پسندیدہ بیوی ہے، اولاد نہیں دی اللہ نے. حضرت عائشہ کی خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے بچہ دے. حضرت عائشہ کی تو بڑی خواہش ہوگی. سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والی یہ خاتون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زیادہ حدیثیں اس سے ملتی ہیں، اس خاتون سے، حضرت عائشہ سے ملتی ہیں، اور کنواری بچی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ختیجہ فوت ہو گئی تو میری بچیاں تھیں. کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے کوئی سمجھدار خاتون ہے، سودا آپ کے نکاح اگر آپ کہیں تو ان سے نکاح کروا دیتے ہیں آپ کے، تو آپ کا کرا دیتے ہیں. حضرت سودا دوسری بیوی بنی ہے نا حضور کی، تو وہ بڑی عمر کی تھی، بیوہ عورت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو پھر یہ دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی تھی. اور پہلے بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، اور ان کے ساتھ بھی چلو ایک بڑی عورت گھر میں آ جائے، ساری نوجوان بچیاں ہوں تو وہ تجربے شدہ تو ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے پھر جب یہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ یہ دوسرا نکاح ہو گیا تھا. اب تیسرا نکاح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور ایک ایسے خوبصورت سا کپڑا تھا، اس کو کھول کر مجھے شکل دکھائی تو حضرت عائشہ کی تھی. اور پھر مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نکاح خود پسند فرمایا ہے کہ آپ ان سے نکاح. ایسی خاتون جس کے چہرہ اللہ تعالیٰ پہلے دکھا رہے ہیں، اور اس خاتون کی شادی حضور سے ہوئی اور اللہ نے اولاد نہیں دی. اب بتاؤ، عورتوں کو تانا دینے والے، پھر تو حضرت عائشہ کو پہلے تانا مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تانا دینا، یہ کہنا کہ جی تیری تو اس کی تو اولاد نہیں ہے جی، یہ تو بس یہ ہے ہی ایسے، اس پر تمہارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. معاملات اللہ کے ہاں ہیں، فیصلے اللہ کے ہاں ہیں، لیکن آپ کا کوئی تانا نہیں بنتا کہ آپ عورت کو کہیں یہ آپ میں تو اولاد ہی نہیں ہے. کمال ہے، آپ نے سب سے بڑا شرک کر دیا، سب سے بڑا شرک جو اس نے یہ تانا دیا اس میں تو اولاد نہیں ہے. تو اولاد وہی عورت پیدا کرے گی، اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو پھر جو آج کی عورتوں کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تانے دینے والے ہیں نا جی، وہ حضرت عائشہ پر بھی تانا جاتا ہے. پھر خیال کرنا اپنے ایمان کے بارے میں. شاید اللہ تعالیٰ نے تسلی دینی تھی اتنی عورتوں کو، تو پھر ان عورتوں کو اللہ نے ایسے باندھ ہی رکھا ہے، یعنی اولاد نہیں دی. حضرت عائشہ جیسی خاتون کو اللہ نے اولاد نہیں دی. حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہی اولاد نہیں دی. حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، اولاد نہیں دی اللہ نے. کتنے اہم رشتے تھے. حضرت زینب بنت جحش آئی، اولاد نہیں دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار میں سے ہے، اور اس کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ عورت کو جی اولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا، نکاح آسمان پہ کر رہا ہے اور اللہ اولاد نہیں دے رہا. حضرت زینب کی کوئی اولاد. حضرت جویریہ کوئی اولاد نہیں. حضرت میمونہ کوئی اولاد نہیں. صرف حضرت ختیجہ سے اولاد ہوئی ہے. 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے. آتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، اور پھر 4 بیٹیاں ہیں. اور سنیں مزے کی بات سنیں، 4 بیٹیاں ہیں اور ابو جہل بار بار یہ تانا دیتا ہے وہ ہے تو اس کی بیٹیاں، کوئی بیٹا تھوڑی ہے جو اس کے بعد جو ہے نا اس کا دین سنبھالے گا. چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، ہیں تو بیٹیاں اس کی. اتنے تانے کے باوجود اللہ پھر بھی بیٹا نہیں دے رہا. انا اعطیناک کل کوثر فصلی. ہاں بیٹا تو نہیں دے رہا لیکن خوشخبریاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جب لوگوں نے تانا دیا نا دی تیرا ان کی تو اولاد ہے نہیں، یعنی کہ بیٹیاں ہیں، ابتر آدمی ہے جس کا بیٹے نہیں ہوتے تو ابتر کہتے تھے جی، وہ اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، یعنی کہ کٹ گیا بس، اس یہاں تک ہے، آگے کہاں نسل چلے گی، بیٹیوں سے کہاں سی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے. تو یہ تانے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑیں آپ، یہ جو آپ کو انہوں نے تانا دیا ہے نا جی نا اولاد، ہم نے آپ کو بہترین چیز دے دی ہے، آپ اس کی فکر چھوڑیں۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ آیت اتری تھی، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو جو خیریں عطا کی ہیں وہ ان سے تانوں سے کہیں برتر ہیں۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے۔ آپ کو اپنی امت کا بڑا غم ہے تو آپ کی امت کے لیے ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے، ان کے فکر آپ چھوڑیں، یہ تو بیکار لوگ ہیں، ہم آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ کوثر آپ کو یہ فائدہ دے گا کہ جب آپ کوثر کا پانی پلائیں گے تو جنت تک آپ کا امتی بغیر پریشانی کے داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ جب حضور پر غم آتا تھا تو اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتے تھے۔ اولاد کا تانا دیا، چاہے تو دے دیتا اولاد، اللہ کے ہاں کوئی دے تھی، چاہے تو دے دیتا اولاد۔ تانے دے رہے ہیں لوگ، ابو جہل تانے دے رہا ہے کہ اس کا تو بیٹا ہے نہیں، خاموش ہو جاؤ، بس اس کے جانے کے بعد اس کے دین کا کون کام کرے گا، چھوڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی میری روحانی اولاد ہے ساری، روحانی اولاد، جسمانی نہیں ہے، روحانی اولاد، یعنی کہ ایمان کی ابتدا ہماری کس سے شروع ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی۔ تو اس لیے کیا ہے، وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہمارا اولاد جیسا ہو گیا نا جی، مائیں جو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانیاں فرمائی ساری۔ تو لہٰذا ان ساری بیگمات میں سے حضرت ختیجہ کے 4 بیٹیاں باقی بچی ہیں، اور ایک خاتون بعد میں شادی ہوئی ماریا سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مانگا ہوگا، لیکن اللہ کی پسند کوئی اور تھی، 2 سال کے بعد وہ بھی لے لیا۔ اب آپ بچیاں وہی 4 بچیاں چلی۔ زینب فوت ہو گئی آپ کی عمر میں، رقیہ فوت ہو گئی، ام کلثوم فوت ہو گئی، یہ تینوں آپ کی عمر میں فوت ہو گئی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچی جو آپ کے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ بچی بھی فوت ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھرانہ ہے، 11 بیویاں ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہ کیونکہ یہاں نکاح سے معاملہ ہے تو ان بیویوں کے، حضور کی ساری بیویوں کے تذکرے ہوں گے،